فرماتا ہے کہ دیکھو ان کا حال ولو اشرکو، کہ شرک کو ماں کا دودھ اور شیرہ مالے سمجھنے والوں پیر پھسلے یا علی مدد یا غوث تمہاری دعائی ہے. بچہ ہو جائے تو علی بخش ہے، پیر بخش ہے، اللہ بخش نہیں ہے. کاروبار میں برکت ہو تو اللہ کے نام پر غریبوں دینا نظر کرنا اللہ کی، اس کے بجائے معلوم ہوگا اچھا وہ کیا ہے وہ بغداد والے نے یہ ہو رہی. فلاں پیر صاحب یہ باہو صاحب کی غیر فرمائی ہے، یہ لاہور والے کی وجہ سے اب اس کی نظر نیاز ہو رہی. حج کر کے آئے حاجی صاحب، لیکن ہر سال جاتے ہیں اللہ کے بندے کے حج کو جس کو عرس کہتے کبھی نہیں چھوڑتے. اور وہاں جانے کے بعد ایسا ان کا انداز ہوتا ہے، مالک فرماتا ہے دیکھو میرا کھاؤ، میری دھرتی پر زندگی گزارو، میری ہواؤں میں سانس لینے والوں ذرا اپنی حالت دیکھو، تمہارا حال کیا ہے کہ جب میرا نام آتا ہے ویسا ذکر اللہ وحدہ اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ. تو یہ دنیا دار آخرت کی پرواہ نہیں، خالص دنیا کے ہو رہے ہیں، شرک کے اوپر جمے ہوئے. جب میں اکیلا مالک ہوں، جب یہ نام آتا ہے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ. یہ بے ایمان دنیا دار ان کے دل ایسے تنگ ہوتے ہیں، سکڑ جاتے ہیں. اور وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. اور اللہ کے علاوہ کہا جائے کہ 12 سال کی ڈوبی ہوئی برات نکال دی زندہ کر کے، روحوں کا تھیلا تھا چھین کر ملک الموت سے اس کا منہ کھول کر سب پر رکھ، تو ہر طرف سے سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہ بھول جاتے ہیں کہ جس کے متعلق تم یہ کہہ رہے ہو، جس کی وفات ہوئی ہے 561 میں، 30 برس کے بعد اسی بغداد میں جو وزیر آیا ہے عبید اللہ ابن یونس، عرب کی ساری تاریخیں اس بات پر گواہ ہے. وہ پکا مومن اور واحد تھا، عالم تھا، وزیر اعظم بنا. پہلے سے یہ ان کا اتحاد کہ ہر چیز اللہ کی ذات کا ٹکڑا ہے. یہ ہر صوفی یہ ظلم کرتا ہے تو یہ صوفیوں کے دو سردار کے جب تک اختیارات نہیں تھے مجبور تھا. جب 591 میں وزیر اعظم بن کر آیا تو عرب کی ساری تاریخیں بیان کرتی ہیں. جب اس کو موقع ملا کہ اللہ نے توحید کا درس دیا تھا کہ اللہ کا ایسا کوئی نہیں ہے، اور صوفیہ کہتے ہیں ہر چیز، یہ کتا بھی اللہ ہے، یہ بلی بھی اللہ ہے، یہ گلا بھی اللہ ہے، ہم بھی اللہ ہے، ہماری بیٹی بھی اللہ ہے. اس طرح شرک کا جنہوں نے کارخانہ کھولا ہے. ساری تاریخیں گواہ ہیں کہ جن کو تم مانتے ہو 12 سال کی ڈوبی ہوئی کشتی نکالنے والے، ان کے ساتھ یہ ہوا ہے کہ جو ان کا گھر بنا ہوا تھا ان کے بال بچوں کو یہ گھر بنا ہے حرام کے ذریعے سے، نذرانوں سے. اس نے گھر کو برباد کیا ہے. پھر حکم دیا جاؤ عبد القادر جیلانی کی قبر کھود کر ان کی ہڈیاں درجے تھے، اور پھر اس کے حکم سے یہی کیا گیا جو ہڈیاں باقی تھی 30 سال کے بعد ان کو درجے کی لہروں میں اچھال کر پھینک دیا گیا اور اعلان کیا گیا یہ اوقاف کی زمین ہے، ظالموں بغیر اجازت کے تم نے اس کو یہاں دفن کر دیا تھا. تو بتاؤ سچائی تاریخ یہ کہے، اور یہ دنیا کی یہ سارے بیان کرنے والے قصہ وہ ہیں، یہ بناتے ہیں
کو ہم مولوی کہتے ہیں، جن کو تنخواہ دے کر ہم اپنے ایمان کو بھی اور اپنی دنیا بھی برباد کر لیتے ہیں، آخرت کو برباد کر ڈالتے ہیں۔ تو اللہ نے سننے والوں کوئی مطالبہ اس کے علاوہ نہیں کیا کہ میرے بندو سب کچھ میں دیتا ہوں، تم سے صرف ایک وعدہ ہے، یہ رہا ہوں، تم یہاں سے جا رہے ہو تو بتاؤ الست بربکم، ہر انسان وہاں سے یہ کہہ کے آیا تھا کہ بالکل مالک تو ہے، صحیح معنوں میں قالوا بلا، تو ہمارا رب ہے، یہ دل کی گہرائیوں کے اندر ڈال دیا تھا۔ جیسے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صاحب نے بیان فرمایا کہ قرآن کا جب وعدہ لیا گیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے جتنی ذاتیں پیدا کرنی تھی سب کی روحوں کو چھوٹے چھوٹے جسم دیے، جیسے چوٹی کی بچی ہوتی، سب وعدہ کر کے آئے۔ پھر اللہ نے ہمیشہ حضرت آدم سے لے کر آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھول گئے، آج یہاں آ کر ان کو یاد دلاتا ہے کہ مسئلہ یہ ہے، یہ ذکر ہے، تذکیر ہے، اور اسی تذکیر کے لیے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے۔ انہوں نے اپنی قوم کے سامنے سارے مسائل سے یہی مسئلہ بیان کیا کہ چلو تمہارے ہار سردار ہے، یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں تمہاری سرداری ہو، دولت کی فراوانی ہو، حسن و جمال ملے، کپڑے لتے کا معاملہ ہو جائے، ایمان کی بات نہیں کہتے تو قوم کے لوگوں چلو مان لیتا ہوں کہ یہ تمہاری آج حیثیت ہے، اس سے 100 گنا اچھی ہو جائے گی، باقی زمانہ جا رہا ہے، موت تو آئے گی، اس کے بعد کیا بنے گا؟ اگر تم اللہ نے جو تم سے مانگا ہے، تم نے اس کے خلاف کیا ہے، اس نے توحید مانگی، تم نے شرک اختیار کیا، تو سب کچھ مل جانے کے بعد جب موت آئے گی اس کے بعد تو ہمیشہ آگ میں جلو گے، کبھی سکون نہیں ملے گا۔ تو قوم کے بھائیوں لوگوں، یہ بات تمہارے سامنے لا رہا ہوں کہ اللہ کو ایک مان کر، اولیاء اور انبیاء کو سر کا تاج بنا کر اللہ کی غلامی کر دیکھو، 10 20 50 سال کی بات ہو تو آنکھ بند ہونے والی ہوگی، فرشتے آئیں گے جن کو پاس بیٹھنے والے نہ دیکھ پائیں گے، لیکن تم کو بشارت دیں گے جنت کی، ہمیشہ کی جنت۔ یہاں 4 کوٹھیاں اگر تھی تو وہاں یہ عالم ہو جائے گا یہ تمہاری ایک ایک جنت ہے، اس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کی چوڑائی کی برابر۔